امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی۔ پاکستان کو ڈاکانے کا کردار ادا کرنا تھا۔ دونوں فریقین پہ پاکستان نے زور دیا کہ ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا آپ لبنان اور فلسطین کو باہر نہیں نکال سکتے، آبنائے ہرمز اب ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ امریکہ کی طرف سے جو اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں۔ 11 اپریل 2026 کو اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ کئی دہائیوں کے بعد امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی۔ جی ہاں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھی۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا، خاص طور پہ ایران کی جو سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم ہے اس کے مطابق یہ مذاکرات جو ہونے تھے یہ پروکسیمیٹی ٹاکس ہونی تھی، یعنی دونوں وفود الگ الگ کمروں میں بیٹھنا تھا ان کو، اور پاکستان کو ڈاکانے کا کردار ادا کرنا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں وفود کے درمیان پہلے کانفیڈنس بلڈ ہو جائے، بات چیت کا ایک ردھم بن جائے، اور پھر جب یہ مناسب سمجھے تو ایک ساتھ بیٹھیں اور پھر باقاعدہ بات چیت شروع ہو۔ لیکن آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ فیس ٹو فیس ہوئی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اور دونوں نے مشاورت کی، دونوں نے بات چیت کی۔ بات چیت میں کیا ہوا، یہ اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج پہلے ان دونوں وفود نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی علیحدہ، اور وزیر اعظم پاکستان نے ان دونوں وفود کو کہا کہ آپ دنیا کے حالات دیکھیں، مہنگائی کو دیکھیں، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کو دیکھیں، دنیا اس حوالے سے بڑی پریشان ہے اور وہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دونوں فریقین پہ پاکستان نے زور دیا کہ ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ آج کی مذاکرات میں جو مشکل پیش آئی وہ مشکل دو ایشوز پر تھی۔ ایک تو ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان ٹاکس میں سے آپ لبنان اور فلسطین کو باہر نہیں نکال سکتے۔ اگر ایران کہتا ہے کہ اسے ایک کمپریہنسو سولوشن چاہیے، جنگ بندی چاہیے، ایک قابل عمل اور قابل بھروسہ جنگ بندی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو فلسطین کے مسئلے کو اور لبنان کے مسئلے کو بھی اس مذاکرات میں شامل کرنا ہوگا، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی جنگی کارروائی کو ختم کرنا ہوگا، اسرائیل کو پیچھے دھکیلنا ہوگا۔ آج پورا جو زور تھا باقر قالیباف کا وہ اسی بات پر تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جنگ بندی ہونی ہے اور پورے خطے میں ہونی ہے، اور اس میں لبنان اور اسرائیل کی جو حرکتیں ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، وہ ان کو کنٹرول ہونا چاہیے، ان کو لگام ڈالنا ضروری ہوگا۔ اسی کے بعد مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ امریکہ کی طرف سے جو اس بات پر اعتراض کیا گیا وہ کہا گیا کہ ان مذاکرات کے شروع ہونے کی جو پیشگی شرط تھی وہ تھی کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ کھول دی جائے گی ایران کی طرف سے، اور یہاں پر آمد و رفت ہوگی، بحری جہازوں کی فریلی آمد و رفت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بڑا واضح انداز میں کہہ دیا گیا تھا کہ آبنائے ہرمز اب ایران کے کنٹرول میں رہے گی اور یہ کنٹرول نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا باقاعدہ بیان موجود ہے، اور اس حوالے سے ایرانی پارلیمنٹ ایران میں قانون سازی بھی کر چکی ہے۔ تو ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول کسی کو دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کھولنے کا معاملہ تھا، یہ ابھی تک نہیں کھل سکی ہے، اور ایران نے کہا کہ آپ پہلے لبنان اور غزہ کا مسئلہ حل کرائیں تو پھر ہم بھی آبنائے ہرمز پر کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو معاملہ آج یہاں پر اٹکا ہے، اور یہ جو تمام گفتگو میں کر رہا ہوں، جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ مصدقہ ذرائع سے، یہ رائٹرز کہہ رہا ہے، یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے، یہ تسنیم نیوز کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کا دفتر خارجہ سے جو باتیں، یا وزیر اعظم ہاؤس سے جو باتیں آئی ہیں، یا وائٹ ہاؤس سے جو باتیں آئی ہیں، یا جو ایرانی آفیشلز باتیں کر رہے ہیں، ان سب کو جمع کر کے آج کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ آج یہ جو ٹاکس ہیں یہ رکی ہیں، اب یہ دوبارہ سے بیٹھک ہوگی، اور جب دوبارہ سے بیٹھک ہوگی تو دیکھنا ہوگا کہ فریقین نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کا سلوشن کیا نکل کے سامنے آتا ہے۔ بہرحال ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں، جنگ رکنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو دو اہم معاملے دونوں طرف سے اٹھائے گئے ہیں یہ بہت اہم معاملے ہیں، کیا ان پر پیش رفت ہو سکے گی، اس کے لیے ہمیں کل تک کا انتظار کرنا ہوگا۔